ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من دل علی ہدن کان لہ مثل اجور من تبعہ. جو کوئی لوگ کو کسی قسم کی ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ ایمان کا عمل، سنت کا عمل، دین اسلام کی کچھ شریعت کی عبادات سکھاتے ہیں، جو لوگ جس کو معلوم نہیں یا جو لوگ غافل ہیں ان کو یاد دلاتے ہیں، تو گویا کہ آپ کو ان کے سارے نیکیاں آپ کو مل جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بازو ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. آپ کو مغرب کی نماز کا ایک ہی اجر ملا، اس کو مغرب کی نماز کے 1000 اجر ملے، حالانکہ دونوں بھی 3 ہی رکعت پڑھے مغرب کی. اب آپ بولیں گے یہ کیسا ہوا؟ کیونکہ وہ شخص جستجو کر کے کئیوں لوگوں کو اسلام کی ہدایت اور دعوت دیا، لوگ اس کے راستے پہ اس ہدایت کو قبول کر کے آئے، پھر اس نے یہی چیز ان کو ہدایت پہ عمل پہ گائیڈ کرا تو لوگ اس کے پابند ہو گئے. تو جہاں پر بھی یہ لوگ نماز پڑھیں گے اجر ان لوگ کو بھی اتنا ہی ہے اور اس کو بھی اتنا ہی ملتا ہے. اب آپ سوچئے کتنے ایسے نیک صالح اعمال آپ لوگ کو سکھا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے سعودیہ کے ایک پرانے عالم دین تھے، جس وقت سعودیہ میں کوئی پیٹرول نہیں تھا. اس وقت لوگ بہت تنگ حالت میں زندگی گزرتے تھے. تو وہ شیخ عالم دین کے پاس کوئی خیرات صدقات مانگنے والے آتے تھے تو انہوں بلاتے تھے، گھر میں بٹھاتے تھے، بولتے تھے میں آپ کو یہ اتنے دے رہا ہوں، مگر میرے کو ایک شرط ہے کہ میں آپ کو سورہ فاتحہ سکھاتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین کیسا صحیح پڑھنا، وہ سیکھ لو اور یہ پیسے بھی لے لو. تو وہ آدمی اتنی سمجھداری کا کام کیا ہے، خیرات صدقات دیتے ہوئے ان کے نیکیاں بھی لینے کی کامیابی حاصل کرا. معاملہ کیا ہے؟ سمجھداری کے ایمان کی سوچ. آپ کو نیکیاں کیسا آتے؟ دنیا گئی تو گئی، وہ تو جانے والی چیز ہی ہے، مگر ایمان کو لاؤ اور اپنے اعمال کو ڈبل کریڈٹ میں اپنے کھاتہ بناؤ، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو کئی لوگوں کا اجر مرنے کے بعد بھی چلتے آتے رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیوں فرمائے قرآن مجید میں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں حساب کے لیے، اور جو کچھ کرے زندگی میں ہم ان کا اعمال لکھ دیتے ہیں، اور وہ کام جو دنیا میں کرے تھے اس کے نتائج اور آثار دوسروں تک کیا پہنچے، بھلائی کا راستہ بتائے یا برائی کا راستہ بتائے. آج کتنے دوست نعوذ باللہ اپنے موبائلوں سے بے حیائی اور برائی کے لنکس دیتے ہیں، جو مرنے کے بعد ان کا بھی گناہ ان کے سر پہ آتا ہے. یعنی کہ نیکیوں کا صدقہ جاریہ نہیں، گناہ سیئات جاریہ چل رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیوں فرمائے قرآن مجید میں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرمائے تاکہ یہ لوگ اپنا گناہ بھی اٹھائے اور جس کو گمراہی کے طرف لے کے گئے وہ گمراہی کا گناہ بھی ان کے سر پر آتا ہے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. کتنی بدترین لوڈ اور برا اٹھا رہے ہیں یہ لوگ قیامت کے روز. تو بھائیو اللہ سے ڈرو. موبائل پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، جو بھی سوشل میڈیا میں آپ کے پاس کوئی اچھا پیغام آیا تو فارورڈ کرو، آپ کو اس کی نیکیاں ملتے رہتے. برائی کا، بے حیائی کا، گانے باجے، غیبت نمیمت، دین کا مذاق، ایسی چیزیں فارورڈ کریں گے، اپنا گناہ تو ہے ہی ہے، دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر پہ آتا. حالانکہ آپ ماشاءاللہ نماز کے، قرآن کے، تہجد کے پابند ہوں گے، مگر کیونکہ آپ نے یہ گناہوں کو جو بانٹا نا، یہ گناہوں کا کھاتا آپ کا بھرتے جا رہا. حالانکہ آپ نیکی کے طرف جا رہے تھے، مگر آپ کی نیکیاں چلے جائیں گے سب، اور گناہوں کا حساب بہت بڑا بھاری پڑیں گا. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ اور برائی میں اپنے آپ کو حصے دار مت بنائیے. اللہ محفوظ کرے ایسے بیلنس جو جہنم میں ڈالنے والا اکاؤنٹ بنتے رہا. اللہ تعالی ہم کو نیکی اور خیر خواہی کا عمل کرنے کی توفیق دے اور خیر کا راستہ بتانے والے بنا اور شر اور برائی سے بچانے والے بنا دے. اور اللہ تعالی ہمارے صدقہ جاریہ کو جاری رکھے اور سیئات جاریہ کا راستہ اللہ تعالی ہم سے یہ چیز ہونے نہ دے، بلکہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.